جی تو آج ہم بات کریں گے کہ ہماری سوسائٹی میں جتنی بھی ذہنی صحت سے متعلقہ بیماریاں ہیں جب لاحق ہوتی ہیں تو اس کا علاج کیوں نہیں کروایا جاتا، اس کو ہماری سوسائٹی میں ایز اے اسٹگما لیا جاتا ہے اور لوگ اسٹگمٹائز نہ ہونے کی وجہ سے اس ڈر سے وہ لوگ کوئی بھی ہیلپ نہیں لیتے ہیں اور کسی ڈاکٹر سے رجوع نہیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بیماری جو ہے وہ خطرناک حد تک چلی جاتی ہے، خطرناک شکل اختیار کر لیتی ہے۔ پھر نہ صرف وہ انسان جو اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے وہ اپنے لیے خطرے کا باعث بنتا ہے، بلکہ دوسروں کے لیے بھی نقصان پہنچ سکتی ہے اس کی سوچ و فکر سے۔ تو لوگ جو ہیں وہ جب کوئی عام انزائٹی اور ڈپریشن جیسے مسائل ہوتے ہیں تب بھی وہ ہیلپ نہیں لینا چاہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، کیا ہم پاگل ہیں، کیا ہم جو سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں تو ہمارا شمار جو ہے وہ پاگلوں میں ہو رہا ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو ہیں اسی ڈر کی وجہ سے اس انزائٹی اور ڈپریشن کی آخری حد تک پہنچتے ہیں، اور ڈپریشن کی جیسے کہ آخری حد میں سوسائیڈل آئیڈیشن ہوتی ہے، انسان کو ایسے خیالات آتے ہیں کہ جیسے زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے اور اس زندگی کو ختم کر دینا بہتر ہے۔ پھر ایک فیکٹر، کوئی بھی چھوٹی سی ایک ایسی کاز ملتی ہے اور وہ اس وجہ سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیتے ہیں، یعنی اتنی قیمتی نعمت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اسٹگما جو ہے وہ دو قسم کے ہم کہتے ہیں ہوتا ہے، ایک سوشل پریشر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سوشل اسٹگما کی وجہ سے ہے، دوسرا سیلف اسٹگما ہوتا ہے۔ سوشل اسٹگما میں اگر کوئی ذہنی صحت کے حوالے سے مسئلہ درپیش آ رہا ہے تو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی ڈاکٹر کو اپروچ کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے، لوگوں کے رویوں کے ڈر کی وجہ سے وہ اپنا علاج نہیں کروانا چاہتے ہیں۔ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے اگر وہ کہیں اسکول میں ہیں، پڑھ رہے ہیں، کہیں جاب کے لیے جائیں گے اور کسی کو پتہ چل گیا تو وہاں ان کو ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فیملی میں اگر پتہ چل گیا تو فیملی ممبرز جو ہیں وہ ان کے ساتھ رویہ ان کا تبدیل ہو جائے گا، سوشل پریشر آ جاتا ہے یہاں پہ۔ دوسرا سیلف اسٹگما کیا ہوتا ہے کہ ان کو امبیرسمنٹ فیل ہونے لگتی ہے، اندر ہی اندر ان کو اس کے جو ہے وہ نیگیٹو تھاٹس آنے لگتی ہیں کہ کیا ہم پاگل تو نہیں ہیں جو ہم ٹریٹمنٹ کروائیں گے، اور یہی سیلف اسٹگما جو ہے وہ ان کو روک دیتا ہے ٹریٹمنٹ لینے سے باقاعدہ۔ اس میں ایک سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ اویئرنیس کی کمی کی وجہ سے بھی ہے۔ جب لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہوتی ہے، اویئرنیس کا مقصد ہے کہ جیسے ہم اپنی جسمانی مسائل کے لیے اگر ہماری کہیں جسم کی کسی حصے میں درد ہو رہا ہے تو ہم اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، رجوع کرتے ہیں اور اس مسئلے کو جلد سے جلد حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارا دماغ ہے، وہ ہمارا جو ذہن ہے وہ بھی ہمارے جسم کا ہی ایک حصہ ہے۔ اگر وہاں پہ کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو بھی ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، ان سے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنا چاہیے، ان کے پاس ان سے ڈسکس کرنا چاہیے۔ تو ہم اپنے جسمانی مسئلے کے لیے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، لیکن جب ہمیں کوئی ذہنی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹر کو اپروچ نہیں کرتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی بھی اویئرنیس کی کمی ہے۔ پھر ساتھ ساتھ جیسے جیسے ایجوکیشن بڑھ رہی ہے، لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے، تو لوگ جو ہیں وہ اب اس اسٹگما کو ختم کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، اور کئی جو ہیں وہ اپنی فیملیز کے روکنے کے باوجود آتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، لیکن پھر وہ جب واپس گھر جاتے ہیں تو اپنے پرچے وغیرہ وہ اسی طرح سے فیملی ممبر سے چھپا لیتے ہیں کیونکہ اب بھی وہ اسٹگما کو فیل کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جب ہم اپنی یہ سوسائٹی کیا ہے، یہ ہم سے ہی بنتی ہے، ہم نے ہی اپنے لوگوں کو ایکسیپٹنس دینی ہے۔ اگر ہماری فیملی کا کوئی ممبر ذہنی مسئلے
اس کو درپیش ہے تو ہمیں اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے، ہمیں اس کو خود ہیلپ کے لیے لے کے جانا چاہیے تاکہ ان کی زندگیاں بچائی جا سکیں. اور یہ اس طرح سے ایک دن کا کام تو نہیں ہے، لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ اپنی سوسائٹی میں اویئرنیس کریٹ کریں، اور رفتہ رفتہ آج کل جس طرح سے لوگ ہیلپ لیتے ہیں، بہت دور دراز سے لوگ اب آتے ہیں، چاہے ایجوکیشن کی کمی ہو لیکن اویئرنیس تھوڑی بہت ان میں بڑھ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اب بھی کچھ علاقے، کچھ فیملیز، کچھ لوگ ایسے ہیں جو لیبل کر دیتے ہیں، جو اس کو برا سمجھتے ہیں، جو ٹریٹمنٹ لینے کو غلط سمجھتے ہیں کہ میں کوئی پاگل ہوں یا میرا بچہ جو ہے وہ کوئی پاگل ہے جو ہم سائیکیٹرک ہاسپٹل جائیں گے، ایکسیپٹ نہیں کرتے، ڈینائل کی سٹیج پہ ہوتے ہیں. تو ہمیں ان لوگوں کو اویئرنیس کریٹ کرنے میں ان کی ہیلپ کرنی ہے، ہم نے ان کو اویئرنیس دینی ہے، ان تک پہنچانا ہے یہ میسیج.